اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اور ARYQ-TV سالہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی ایک شاندار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، جس میں رحمت سحر ہے، نعمت افطار ہے، اور ہمارے مہمان ہیں، آذانوں کی گونج ہے، افطاری کے مبارک لمحات ہیں، سحری کے قبولیت کے لمحات ہیں، اور نعتیں ہیں، علماء حضرات کے بیانات ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب ہوں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان سلمان گل نورانی۔ جی جزاک اللہ رئیس بھائی، آپ کو بھی میری جانب بہت سے، شکریہ، ہمارے علماء کو بھی، ثناءخواں حضرات کو بھی، اکراس دا بورڈ دیکھنے والے ناظرین پوری دنیا میں موجود سب کو رحمتوں کا سفینہ، برکتوں کا خزینہ، اللہ کا مہینہ ہماری مہمان نوازی کے لیے جو آتا ہے تو مہمان، لیکن مہمان نوازی ہماری کر کے جاتا ہے۔ اسی مہینے کی آمد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہر سال میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھا کرتا ہوں، آج بھی حسب عادت حسب معمول پیش کرتا ہوں۔ شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے ماہ دے رمضان آیا۔ رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ جی رضا۔ اور جناب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف ثناءخواں حضرات کا پینل، جن سے ہم خوبصورت نعتیں بھی سنیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ قاری اسد الحق موجود ہے ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عزیر عزیزی بندگی ہمارے بہت ہی خوش اعلان اور بہت ہی خوش فکر ثناءخواں ماشاءاللہ، جو بہت اچھا انتخاب کرتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دانیال شیخ موجود ہیں، خوبصورت آواز و انداز کے عامل ثناءخواں، جو کہ انشاءاللہ رحمت سحر کا حصہ ہوں گے۔ ہمارے یہ تینوں مہمان آپ کو خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بزم علماء سے ظاہر ہے تعلق رکھنے والے، رحمت سحر ہو یا نعمت افطار ہو، دونوں کے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء حضرات کہ جو جب بھی بات کرتے ہیں مدلل بات کرتے ہیں اور ہمیشہ معتدل بات کرتے ہیں، وہی راستہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے اس پر چلانے کے لیے کوشاں صبح و مساء جو علماء عہد حاضر میں موجود ہیں، انہی مقتدر علماء میں سے تین حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب قبلہ مفتی آصف مدنی صاحب، اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، تینوں حضرات کا خیر مقدم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سلمان، یہ بات ہے الحمدللہ ہم تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ARYQ-TV کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے گزشتہ سالوں کی طرح کہ پہلا یہ چینل ہے کہ جو مختلف شہروں سے نشریات پیش کر رہا ہے، یعنی کہ کراچی شہر سے بھی، جو کہ شہر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، یہاں سے بھی، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر لاہور سے بھی الحمدللہ آپ سحر و افطار میں ٹرانسمیشن دیکھیں گے، اور کراچی سے بھی دیکھ سکیں گے۔ بالکل۔ اور رئیس بھائی سے قبل ہمارے لاہور کے میزبان ساتھی صفدر علی محسن ہمیں آغاز کریں گے وہاں سے رحمت سحر کا، اور وہیں سے وہ سوئچ کریں گے رئیس بھائی کی طرف۔ پھر رئیس بھائی انشاءاللہ سحری کے بعد تک انشاءاللہ اپنی سحری نشریات کو لے کر چلیں گے۔ اور جہاں تک نعمت افطار کا تعلق ہے تو جناب سرور حسین نقشبندی اس کا آغاز کریں گے لاہور اسٹوڈیو سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے خادم آپ کی خدمت میں پیش رہے گا۔ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی ہم نے بہت کچھ آپ کے لیے تیار کیا ہے، بہت اچھا خوبصورت کانٹینٹ بھی آپ کے لیے، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ مقابلے ہیں بچوں کے، جس میں سے کچھ مقابلے رئیس بھائی کے ساتھ ہیں، کچھ مقابلے ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان مقابلوں میں آپ دیکھیں گے اس برس بھی کیسا ٹیلنٹ آڈیشن راؤنڈ سے، اور ظاہر ہے کنٹیسٹنٹ کی لسٹ بھی ہم نے دکھا دی ہے، جو کنٹیسٹنٹس سلیکٹ کر لیے گئے، اور کون سے بچے آڈیشن راؤنڈز میں آئیں گے، سلیکشن راؤنڈز میں آئیں گے ٹیلی ویژن پہ۔ اس برس بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا۔ میرے خیال ہے آغاز اچھا اس امسال سلمان یہ ہوا ہے کہ جس طرح آڈیشن ہوئے ہیں، قرات، نعت اور کوئز، آپ نے خود اس کو اٹینڈ کیا، اور دیگر بیت بازی کا مقابلہ، تو ان میں ایک یہ ٹرانسپیرنسی بہت زبردست نظر آئی کہ اس کی لسٹ کو آویزہ کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی تشکیک باقی نہ رہے دیکھنے والوں کے ذہن میں۔ ہمیشہ میرٹ ہی آپ کو کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن اس سال جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے وہ تمام ہمارے جو شرکاء ہیں اس میں شریک ہیں، وہ اپنے نام دیکھ سکتے ہیں لسٹ میں، اور یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں ایونٹ ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز کی لیول پر جو ہے الحمدللہ یہ جو مقابلہ ارینج ہو رہا ہے، یہ مقابلہ نعت، مقابلہ تقریر اور دیگر مقابلے جو ہیں یہ بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ اچھا ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمانان گرامی بھی آپ کو مبارکباد پیش کر دیں اپنے ایک جملے کے ساتھ، پھر ہم شامل گفتگو کریں گے اپنے علماء کو بھی اور اپنے ثناءخوانوں کو بھی۔ جی مفتی صاحب۔
تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کی برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمیں اس کی حقیقی برکتیں سمیٹنے کی، اپنا دامن اللہ کی رحمت سے بھرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ جی حضرت۔ تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے رمضان المبارک کی مبارکباد ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقصدیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ تمام عالم اسلام کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ماہ رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارکباد۔ یقیناً یہ رحمتیں اور برکتیں اللہ نے جب عطا فرمائی ہیں تو یہ نوازنے کے لیے آیا ہے، بس ہمیں اپنے دامن پھیلا کر رکھنے تاکہ رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ رحمت سحر میں قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اذان فجر بھی کہتے ہیں، اور محفل جب ہوتی ہے تو اس میں بھی بطور نعت خواں شرکت کرتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ استقبال رمضان کے موقع پر ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں، اور پھر انشاءاللہ اس سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں، سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کی خوبصورت کہی ہوئی نعت، جس میں ایک شعر بہت ہی خوبصورت ہے کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، جہاں مقام محمدی ہے۔ بہت خوب۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء حضرات سے بھی کچھ گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور آغاز بھی ہمارا نعت ہے اور انجام بھی ہمارا نعت، یعنی چاہے علماء بیان کریں یا حضرات ترنم میں پڑھیں، بس حضور کی تعریف ہو، حضور کی توصیف ہو۔ نظم و نثر میں، نظم و نثر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیات درود بھیجے جاتے رہیں مختلف شکلوں میں۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے ان لوگوں میں جنہیں یہ پرہیزگار بنانے آتا ہے، گو کہ اعلان سبھی کے لیے ہے، مگر کچھ لوگوں کو میں نے آج کل، ایسا ہے فی زمانہ اور پچھلے سالوں میں بھی، رمضان کے آتے ہوئے ان کے چہروں کو بجھتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ اس طرف مائل نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو ان کے لیے کسی کا نام لیے بغیر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسی ترغیب پیش فرمائیں، کوئی ایسی حضور کی زبان سے نکلی ہوئی نویدیں ہوں رمضان کے لیے، تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں اور بالکل بھی اپنے چہرے پر، بلکہ اس کی آمد کی تو ایک خوشی نظر آنی چاہیے کہ رمضان المبارک آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے بہت ہی عمدہ کلام پڑھا، خالد محمود خالد صاحب مرحوم کا نعت شریف۔ تو آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے نظم میں نعت پیش کی ہے، تو ہم نثر میں نعت پیش کریں، تو آپ کا سوال بھی اسی سے لنک اپ ہے۔ ماہ رمضان میں حضور جان عالم علیہ السلام کا طرز عمل، حضور کا رویہ اور حضور کی طرف سے بیان فرمائی گئی بشارتیں، وہ نعت ہو گئی نظم کی صورت میں، اب یہ نعت نثر کی صورت میں۔ بسم اللہ۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ حدیث طیبہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام جب ماہ رمضان ہوتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، چھوٹی ہوئی تیز ہوائیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی بڑھ کر نیکی کے کاموں میں سخاوت فرمایا کرتے ہیں ماہ رمضان میں۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو ماہ رمضان کی اپنی برکات، اور دوسری وجہ باقاعدہ حدیث میں بیان بھی ہوئی کہ جبریل علیہ السلام آ کر حضور جان عالم علیہ السلام سے قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے، رب کا کلام لاتے تھے، تو اس خوشی میں تو یعنی رمضان کی ایک تو اپنی خوشی، دوسرا اس رمضان کا چونکہ تعلق بنیادی قرآن کے ساتھ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہ رمضان اور قرآن دونوں کی مشترکہ جو خوشی ہے، اس خوشی کی بنا پہ حضور جان عالم علیہ السلام کا جو سخاوت کا معاملہ اور نیکیاں کرنے کا معاملہ، فعل الخیرات، بھلائیاں کرنا، اچھائی کرنا، وہ تو ویسے ہی کرتے تھے، ان کا تو ہر وقت روز و شب ہی نیکیوں میں گزرتا تھا، ان کا تو جو لیٹنا تھا، آرام فرمانا تھا، وہ بھی عبادت تھا۔ لیکن بطور خاص تعلیم امت کے لیے اس مہینے میں وہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے تھے، کمر ہمت باقاعدہ کس لیتے تھے کہ اب نیکیاں کرنی ہیں، خوب دل کھول کے نیکیاں کرنی ہیں۔ یہ تقوی کا مہینہ، پرہیزگاری کا مہینہ، شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، مخلوق خدا کی خدمت کا مہینہ، اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کا مہینہ۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح نہیں، وہ اپنے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ درست کر لیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہے وہ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر لیں۔ تو یہ ایکٹیویٹ کرنا ہے ہم نے اپنے قلب کو ذکر اللہ کی بیٹ پر۔ ماہ رمضان ہمیں یہ میسج دے رہا ہے لعلکم تتقون۔ اچھی بات، وقت اچھا گزرے جی ماشاءاللہ۔ اچھا، مفتی حسن نوید صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ نعمت افطار میں آپ یہ میزبان بھی موجود ہیں، مہمان بھی موجود ہیں، جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں ابھی سے رائٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ نعمت افطار میں اسے شامل کریں، اور ماشاءاللہ مفتیان دین اس میں تشریف فرما ہوں گے جن سے آپ اپنے جوابات لے سکیں گے۔ میرے ساتھ رحمت سحر میں موجود شخصیت جو ہوں گی انشاءاللہ مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب، جس طرح یہ سوال کیا گیا کہ سرکار علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جس طرح سے اس کے لیے نوید آئی ہے اور جس طریقے سے آپ نے اپنے عمل مبارک سے ثابت کیا، تو یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اہل ایمان کو خوشی سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اہل ایمان یہ سوچ رہے ہیں ہم انشاءاللہ کل سحری کریں گے، بلکہ اس سے بھی پہلے اٹھیں گے، کچھ تہجد پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے، پھر روزہ اختیار کریں گے۔ یہ جو خوشی کا ایک تاثر ہے، یہ احساس ایمان کے کون سے درجے میں اس کو شمار کیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، چونکہ یہ مہینہ بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے،
اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر جو ہے اس کی برکات جو ہے اس کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ برکات ہیں جن کے باعث ایک مسلمان کے دل میں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ بوجود کثرت غفلت کے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ انسان اپنی سی کوشش کرے اور غور و تفکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو کیوں مقرر فرمایا، اس کی مقصدیت کیا ہے، اور اس ڈیو پروسیس سے کیوں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاذ اللہ تکلیف تو دینا نہیں چاہتا، کہ بھوک پیاس ہے اور دیگر نفسانی خواہش سے دور رکھا گیا ہے، تو سبب کیا ہے؟ تو اصل میں ایک وجہ تو خوشی کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے حاصل ہوتی ہے، اور پاکیزگی کا باعث ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ ذرا سا ہم غور و تفکر کریں اس کی تعریف پر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہے اس میں جو روزے کا حکم ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف کو دیکھیں تو کھانے پینے اور قضائے شہوت سے نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ان تین کاموں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اب ان تینوں کاموں پر غور کیا جائے تو یہ تینوں جو ہے حیوانی تقاضے ہیں، انسان کی جو فطری اور جبلی تقاضے ہیں، یہ حیوان بھی کھاتا پیتا ہے اور افزائش نسل کرتا ہے، اور انسان بھی۔ تو ہمیں یہ اس آیت مقدسہ میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر اس کی تمام تر برکات جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہیں، اور وہ تقویٰ کی صورت میں یہ نتیجہ ظاہر ہوگا، اور تقویٰ اسی ہی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب تمہاری روح طاقتور ہو، اور روح طاقتور اس وقت ہوگی جب تمہارے جسمانی تقاضے کنٹرول میں ہوں۔ بالکل۔ تو اسی لیے اس میں یہ اصولی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں سمجھا دی کہ جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھتا ہے، تو اس کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب اس کی روح طاقتور ہوتی ہے تو اس کا تعلق رب کی بارگاہ سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پیغام کو اس آیت مقدسہ سے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بلا شبہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ صحیح۔ ان نعمتوں میں ماہ رمضان بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اس ماہ رمضان شریف کی جو خاص رحمتیں و برکتیں ہیں، اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو باقاعدہ ترغیب بھی دی اور تیار بھی کیا۔ اور یہ جو خوشی کی بات آئی تو یہ خوشی صرف اس زمین پر نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں کہ جنت میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جب ماہ رمضان شروع یعنی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک ایونچول اسپریچول سیلیبریشن ہے، مطلب ایک طرح سے جب یہ ماہ رمضان شریف کا آغاز ہوتا ہے تو جنت میں خاص ہوائیں چلتی ہیں، سبحان اللہ، اور خاص خوشی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی لیے اہل ایمان زمین پر خوشیاں الحمدللہ جن کے لیے جنت بنائی گئی وہ یہاں پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 80 سال کے قریب بنتے ہیں۔ میں اگر مستقل عبادت کرتا رہوں 80 سال وہ ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، وہ اللہ نے حضور کے صدقے میں عطا فرمائی کہ ایک خاص رات جس میں 2 رکعت اگر نفل پڑھ لی جائے تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ خوشی ہے۔ ہم تو ویسے شارٹ کٹ والے لوگ ہیں جی، تھوڑے سے وقت میں زیادہ بینیفٹ، زیادہ نفع مل جائے تو مل رہا ہے، مل رہا ہے الحمدللہ، تھوڑے دنوں میں اور پھر فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ خلاصی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں سب مل رہی ہیں، تو خوشی کا اظہار تو ہونا ہی چاہیے۔ کیا کہنے جناب مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت خلاصہ اپنا پیش کیا جواب کے حوالے سے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ بزم سجائی ہے، علماء حضرات موجود ہیں، ثنا خانان رسول موجود ہیں، نعت رسول مقبول بھی ہوئی ہے۔ ہم نعت رسول مقبول بھی شامل کرنے جا رہے ہیں، اور نعت رسول مقبول کے بعد میرے ساتھی میزبان اور میرے سینئر میزبان جناب رئیس احمد صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے رحمت سحر میں اس سال کیا کیا آپ کے لیے پیش کیا۔ بہت اچھی بات کی سلمان آپ نے کہ ماشاءاللہ ARYQ ہر سال کوشش کرتا ہے کہ نوجوانوں کو بھی انکریج کیا جائے، ان کی صلاحیتوں کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے، علماء حضرات سے بھی جو ہے گفتگو کی جائے، ناظرین کے سوالات شامل کیے جائیں، علماء حضرات کو وہ موضوعات دیے جائیں کہ جس پر گفتگو سننا چاہتے ہیں ناظرین۔ تو اس بار جو ہے الحمدللہ کالجز اور یونیورسٹیز کی لیول پر جو ہے ماشاءاللہ مقابلہ حسن نعت کا اہتمام ایک بار پھر کیا گیا ہے۔
جسے آپ نے گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال انتہائی پسند کیا، اس سال آپ دیکھیں گے ایسا زبردست ٹیلنٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ کہ جنہیں آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیلنٹ رکھا ہے۔ کیا مقابلہ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ مقابلہ نعت ہے، مقابلہ حسن نعت ہے، جس میں انشاءاللہ پارٹیسپینٹس ہوں گے۔ ہمارے جیوری میں بہت ہی عمدہ اور مقتدر شناخواں حضرات ہیں جو انشاءاللہ ان کو جو ہے سنیں گے اور ان کو نمبر دیں گے، اور جیسا بھی ان کی پرفارمنس ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علماء حضرات علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے، علامہ مفتی آصف صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور دیگر مقتدر علماء حضرات کا خوبصورت پینل ایک گلدستے کی صورت میں موجود ہوگا جن سے ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور بات جو بہت نعت کے حوالے سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امسال بھی مرحوم نعت گو شعراء جن کی نعت کے لیے بہت خدمات ہے ماشاءاللہ، ان نعت گو شعراء کی نعتوں کو شامل کیا جائے گا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا، ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، ان کی بایوگرافی پیش کی جائے گی، ان کی نعتوں کے ٹائٹلز آپ دیکھ سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس نعت گو کی کتنی نعت کی کتابیں ہیں اور کون کون سی مشہور نعتیں ہیں۔ ان مشہور نعتوں کو ہم انشاءاللہ ہمارے یہاں موجود عزیر عزیزی بندگی انشاءاللہ پیش کریں گے، دانیال شیخ پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ ثقلین رشید ہوں گے انشاءاللہ، وہ پیش کریں گے اپنی خوبصورت آوازوں میں، آپ سنیے گا۔ تو یہ سارے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاقراتیں ہوں گی خوبصورت اس میں محفلیں سجائی جائیں گی جس میں دعائیں ہوں گی، مناجاتیں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ نعمت افطار میں اس برس ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بتانے سے قبل یہ بتا دوں کہ رئیس بھائی کی نشریات میں اذان فجر بھی براہ راست پیش ہے ہر سال کی طرح، بالکل، اور وہ یقیناً آپ کے مؤذن بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، یہ بحیثیت مؤذن ہی ثنا خانان رسول جو ہوتے ہیں، اگر اسٹیج پر علماء موجود ہوں اور ثنا خاں موجود ہوں تو ایک حیثیت بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ وہ اس طرح دی جائے گی کہ ثنا خاں جو ہیں وہ مؤذن ہیں، اذان محبت دیں گے اور نماز محبت کی ادائی وہ اہل مدینہ آ کے کرا، حیثیت جو ہے وہ امام کی دی جائے گی۔ تو مؤذنین کی الحمدللہ کثرت ہے ہمارے پاس، وہ بھی انشاءاللہ اذان محبت دیں گے، علماء انشاءاللہ نماز محبت کی ادائی۔ نعمت افطار میں اس برس یہ ہو رہا ہے کہ سپہر 3:30 پر ہم اپنی یعنی میری کراچی اسٹوڈیو کی نعمت افطار کا کریں گے آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے تلاوت کلام مجید فرقان حمید کا مقابلہ ہوگا۔ بہترین قراء حضرات بطور منصف اپنا کردار ادا کریں گے، اور انٹر یونیورسٹی جس طرح فرمایا رئیس بھائی نے، انٹر یونیورسٹی اور مدارس بین المدارس میں یہ مقابلہ ہوگا۔ بڑا زبردست ٹیلنٹ، جب بچے تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے دوپہر کے ان لمحات میں کہ جب بندہ حالت روزہ میں ہوتا ہے، اکثریت اس وقت اٹھی ہوئی کام میں مصروف ہوتی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہوتی ہے کلام الہی کی یہ آوازیں، اور اتنے خوبصورتی سے وہ لوگ تلاوت کلام کیا کرتے ہیں سالہ گزشتہ کی طرح۔ اس سال بھی نیا اور بڑا زبردست ٹیلنٹ، بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں وہ مقابلے کو جیتنے کے لیے قراء حضرات۔ وہی بات ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا، اور یہ ایک نیک کام، ایک اچھا اس نے اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کے مقابلے کے بعد اگلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا یہ کوئز کا سیگمنٹ، معلومات کے نام سے، یعنی ہم نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا 3 اس کے راؤنڈز ہوتے ہیں کہ ہم اس میں ویژول راؤنڈ کرتے ہیں، کویسچن راؤنڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے۔ ہم کوئز کے فوراً بعد بزم علماء سے جائیں گے۔ بزم علماء میں آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے مقتدر اور عالمی شہرت یافتہ اسکالرز حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور وہ دیگر علماء حضرات جو انشاءاللہ، مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہوں گے، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آتے جاتے رہیں گے، اور دیگر علماء حضرات انشاءاللہ ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی نعمت افطار میں۔ بزم علماء کے فوراً بعد ایک اور مقابلہ، ڈیبیٹ کمپٹیشن یعنی تقریری مقابلہ، اور اس تقریری مقابلہ میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کے بچے نہیں ہوں گے کیونکہ سکولز کے بچوں کے مابین وہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کے بچے، مدارس کے بچے تلاوت اور کوئز کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مابین ہوگا تقریری مقابلہ۔ تقریری مقابلے کے بعد نماز عصر بھی ہمارے ہاں براہ راست دی جائے گی، اور نماز مغرب بھی ہمارے ہاں براہ راست دی جائے گی۔ اس تقریری مقابلے کے بعد کچھ مہمان شناخواں روزانہ کی بنیاد پہ آتے رہیں گے، ہدایہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ مدینہ طیبہ سے براہ راست دعا پیش کی جائے گی سالہ گزشتہ کی طرح۔ امسال بھی حاجی رفیق نورانی صاحب مدینہ طیبہ سے براہ راست یعنی لائیو دعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اذان عصر، اذان مغرب براہ راست دی جائے گی۔ اذان مغرب اور افطار کے فوراً بعد بنا کسی وقفے کے اس سال خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا گیا ہمارے افطار کی، اور ہم کریں گے ایک سیگمنٹ
5 منٹ یا 6 منٹ کا مناجات کا، اور اس میں ہمارے ساتھ جناب محمد عزیر عزیزی، بھائی دانیال شیخ اور ثقلین رشید موجود ہوں گے، اور یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں ان کے ساتھ ہم سفر طے کریں گے، یہ پڑھتے رہیں گے اور ہم کیف و سرور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ان کے فوراً بعد وقفہ ہوگا اور ہمارا آخری اور ہر دل عزیز سیگمنٹ، مقبول، دنیا کا مقبول ترین سیگمنٹ نعت ہی نعت ہوگا، اور نعت ہی نعت کے بعد ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے نعمت افطار کا ذکر کیا، اس میں تمام شامل چیزوں کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ARYQ TV کی نشریات ایک ایسی نشریات ہوتی ہے کہ جس میں نہ کسی قسم کی منافرت ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا اختلاف ہوتا ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، احادیث کی بات ہوتی ہے، حضور کی نعتیں ہوتی ہیں، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، ناظرین کو شامل کیا جاتا ہے ان کے سوالات کے ساتھ، تو ایک مضبوط کانٹینٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ تو وہ ARYQ TV کی نشریات ہے کہ جو شان رمضان کے موقع پر آپ انشاءاللہ دیکھیں۔ واہ، نعت رسول مقبول رئیس بھائی اور علماء حضرات اجازت دیں تو محمد عزیر عزیزی سے ہم نعت شریف سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ واہ واہ سبحان نظیروں کا فی نظرن لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغى میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش و سخا کا ہے گے سوئے نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کر رہے تھے عزیر عزیزی، اور یہی خوبصورت آواز، یہی خوبصورت انداز آپ رحمت سحر میں دیکھتے رہیں گے، ان کی خوبصورت آوازوں میں نعتیں سنتے رہیں گے۔ ہمارے رحمت سحر کے ایک اور ثنا خاں اور خوش الہان ثنا خاں، باصلاحیت ثنا خاں، جو کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ گزشتہ سال بھی موجود رہے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے نعتیں پیش کی۔ دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ رئیس بھائی دانیال سے میں ایک نعت سنتا ہوں اعلیٰ حضرت کی، اگر آپ اجازت دیں۔ بسم اللہ۔ بہت خوبصورت یہ پڑھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا، اگر 2 شعر اس کے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا جود و کرم ہے شہ
اتحاد تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم زمانہ مہمان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا واہ کیا جود و کرم ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر کلام اعلیٰ حضرت آپ نے سنا اور خوبصورت انداز میں ہمارے ثنا خاں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہے. اور جب ہم نعت سنتے ہیں حضور علیہ السلام سے عشق کا وہ چراغ جب مزید روشن ہوتا ہے تو ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہیں. ہمارے ساتھ علماء حضرات موجود ہیں, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلمان گل اور ہمارے ثنا خاں حضرات موجود ہیں. میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع
کی لو تیز کرنے کے لیے ARYQTV سحر ہو، افطار ہو، 12 مہینے ہو سال کے، ہر موقع پر امت کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کوشش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ARYQTV ہر مرتبہ ہی حضور جان عالم علیہ السلام کی ثنا خوانی نظم میں ہو یا نثر میں ہو، دونوں طرح سے ہی بہت عمدہ انداز میں اس کا اہتمام کرتا ہے. ماہ ربیع الاول ہو، ماہ ربیع الاول میں تو خیر وہ تو مہینہ ہی خاص جو ہے وہ حضور کا مہینہ، اس میں تو ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر جو ہے وہ جس انداز میں نعت خوانی، جو حقیقی جو طریقہ کار ہمارا رہا ہے یہ بات جو متوارث طریقہ چلا رہا ہے، جیسے جو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تقدس، تعظیم، مروز رکھنا، یہ ہے نعت خوانی کا جیسے بھی یہ تینوں نعت خوانوں نے ہمارے ثنا خانوں میں پڑھانا، ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا، دل پہ لگا کلام ان کا. وہ روایتی انداز جو ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا جو انداز چلا آ رہا ہے شروع سے، اور جو انداز جس کے بارے میں واقعی یہ کہا گیا کہ ایسی نعت خوانی یہ عشق رسول علیہ السلام دل میں پیدا کرتی ہے اور اس کے اضافے کا، اس کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما رہیں گے، اور چونکہ مفتی آصف مدنی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اس سیگمنٹ کے بعد رخصت ہو رہے ہیں، تو میں دونوں حضرات سے چاہوں گا کہ آج اس ظاہر ہم تو یہ چاند کے نظر آ جانے کے حوالے سے استقبال رمضان کی نشست سجاتے ہیں. اب رمضان مبارک کی تیاری حضرت فرما بھی رہے تھے، اس حوالے سے جو نویدیں ہیں، میں کچھ اس حوالے سے کہ آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کا جو ینگسٹر ہے، آج کی جو یوتھ ہے، وہ آپ سے سننا چاہتی ہے کہ رمضان مبارک سے ان کی دلچسپی مزید بڑھے. آپ پیغام دیجئے اور آپ پیغام دیجئے. جی حضرت. اس رمضان المبارک کو اس طرح سے گزارنا چاہیے جیسا کہ ہمارا رب چاہتا ہے، صحیح. اور نصب العین ایک مقرر کرنا چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہوا جائے. اور جیسا کہ میں نے پہلے گفتگو میں بھی عرض کیا کہ اس رمضان کا مقصد ہی یہ ہے کہ حیوانی تقاضوں کو جس قدر دبایا جائے تاکہ روحانیت تقویت پذیر ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھی صحبت کو اختیار کرے. صحیح بات. اچھی صحبت ہوگی تو وہ مائل کرے گی. یعنی اگر آپ علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ وہ صحبتیں ہیں جن کی برکت سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور انسان مائل ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی اہتمام ضروری ہے. اہتمام اگر نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ بندہ خطا کے لیے تو عطا کے لیے، اٹ نیڈس ٹو بی اے بٹ کریکٹڈ، کہ اس کو تھوڑا سا اس میں تصحیح اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ ڈٹرمنیشن یہ ہو کہ میں خطا نہیں کروں گا. پھر تقاضے بشریت کے تحت کچھ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے. لیکن ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ میں نیکی کروں گا ہی نہیں، میں اپنی سی روش پر زندگی گزارتا رہوں گا اور حیوانی تقاضوں کو ہی تقویت دیتا رہوں گا، تو پھر وہ جسم بڑا ہوتا رہے گا، روح تقویت نہیں پائے گی. تو اس سلسلے میں ہمارے ینگسٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس رمضان میں ہم موجود ہیں، اگلا رمضان ہمیں میسر ہی نہ آئے. بہت سارے ایسے تھے جو جوان تھے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگلا رمضان ہمیں میسر نہیں آئے گا. لہٰذا اس جہت سے بھی غور و تفکر کرنا چاہیے. چنانچہ اچھی صحبت، قرآن عظیم کا مطالعہ، اور اس جہت سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن جواب دہ ہونا ہے. اس سے آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ جی. اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہی پیغام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادات ہم پہ فرض کی ہیں، اس کے متعلق معلومات اور آگاہی بہت ضروری ہے. بالکل. فی زمانہ مستند ترین معلومات اور آگاہی QTV آپ کو پیش کر رہا ہے. آپ سحر کے اوقات میں بھی اور افطار کے اوقات میں بھی جڑے رہیے تاکہ مستند اور مدلل معلومات. اچھا، میں بھی اسے ایک اچھی صحبت، حضرت نے بھی فرمایا نا کہ اچھی صحبت اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن ونڈو کے ذریعے جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں اچھی صحبت میں رہیں گے. بلا شبہ ایسے ہی. ظاہر علماء ہیں. دوسرا ماہ رمضان شریف چونکہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کا احترام کریں. بالکل. اور رمضان صرف روزے کے دوران نہیں ہے، بلکہ صبح بھی رمضان ہے تو رات میں بھی رمضان ہے، شام میں بھی رمضان ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی ماہ رمضان شریف کا ادب اور احترام کریں. تیسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں حضور علیہ السلام ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین فرمایا تھا. 3 دعائیں تھیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے مگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اب آغاز ہو رہا ہے، ابھی سے نصب العین بنائیں، ترتیب دیں اپنے اوقات کار کو، اور یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا، بخشش و مغفرت پانے کا مہینہ ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں. بالکل صحیح بات. دن بھر کا ترک قیام اور شب بھر کا مسلسل قیام، یہ ہے دن بھر کا ترک طعام اور شب بھر کا مسلسل قیام، یہ ہے رمضان کا اصل حسن، اور اسی کو ہم نے پا لینا ہے. اگر ہم نے اسے پا لیا، گویا فرماتے ہیں نا علماء کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے ہیں، یعنی جزا اللہ اپنے شان دے گا. اور دوسری روایت کے رد و بدل کے ساتھ جس طرح مفتی حسن صاحب فرما رہے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وفاداری
ویسے بھی کرنی ہے حضور سے، لیکن اس مہینے میں بطور خاص اللہ کی بارگاہ میں پورے کے پورے پیش ہو جانا ہے اور کہنا ہے یا رب تیرے اس مہینے کی ہم نے قدر کی اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور حسن انتظام کے ساتھ ہم پیش ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔